مصطفیٰ کی شریعت ہے. آپ توجہ فرمائیے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل حج کرایا. پیدل حج کرایا, کاندھے پہ بٹھا کر مدینے سے خانہ کعبہ کا حج. آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے تم ماں کے حق کی بات کرتے ہو. جانتے ہو ماں کا حق کتنا ہے؟ یہ تو 7 مرتبہ حج کی بات ہے. پوری زندگی تم ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر رکھتے ہیں. پوری زندگی اگر تم اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو تم کاندھے پہ اٹھا کر رکھتے تو اس ایک کراہت کا, اس ایک درد کا تم حق ادا نہیں کر سکتے جو پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو ہوا تھا. اس ایک درد کا تم حق ادا نہیں کر سکتے ساری زندگی کاندھے پہ بٹھا کر. یہ شان والدین کی ہے, یہ مقام والدین کا ہے. یار یاد رکھو, میں نے کہا تھا کہ ماں باپ جنت بھی ہے, ماں باپ جہنم بھی ہے. جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول کرتا ہے, اس کے روزے بھی قبول کرتا ہے, اس کا حج بھی قبول کرتا ہے. لیکن جن کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے. ساری زندگی سجدوں میں سر رگڑتے رگڑتے وہ مر جائے, اگر ماں باپ اس سے ناراض ہے اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرے گا. پوری زندگی تسبیح کے تانے تانے گھستے گھستے تسبیح کو گھسا لے, لیکن اللہ نہ اس کی ایک تسبیح کو قبول کرے گا. اگر ماں باپ ناراض ہوتے نہ اللہ حج قبول کرتا ہے. ایسے ہی میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں. آؤ ایک واقعے کی روشنی میں اس واقعے کو سماعت کرتے ہیں. اب توجہ فرمائیے, بولیے سبحان اللہ. جو واقعے کی فرمائش کیا وہ واقعہ آ رہا ہے. ایک صحابی رسول ہے, اس میں اختلاف ہے, کچھ نے صحابی کہتے ہیں کچھ نے تابعی کہتے ہیں. ان کا نام حضرت مالک بن دینار ہے. سبحان اللہ. حضرت مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے, خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گئے. جب حج کے ارکان مکمل ہو گئے تو آپ ایک مقام پر کھڑے ہوئے. دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے. ایک بولا دوسرے سے کہ بھائی اس بار حج کرنے کتنے لوگ آئے ہیں؟ اس بار حج کرنے کتنے لوگ آئے؟ دوسرا بولا کہ اس بار حج کرنے 1 لاکھ لوگ آئے. کتنے آئے؟ 1 لاکھ. آج تو لاکھوں کی طرف اس وقت 1 لاکھ لوگ حج کرتے. دوسرا بولا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے اس بار کتنوں کے حج کو قبول کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوسرا بولا اللہ نے سوائے ایک کے سب کے حج کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا, باقی سب کا حج قبول ہو گیا. حضرت مالک بن دینار نے اپنے کانوں سے اتنی بات سنی, آپ تنگ رہ گئے, دل تھک سے ہو گیا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں کہ اللہ نے جس کا حج قبول نہیں کیا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں یا تابعی ہیں, تاریخ بتاتی ہے. دوڑ کر ان دونوں کے قریب جاتے ہیں. قریب جانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے, تم جب یہ جانتے ہو کتنے لوگ آئے ہیں, تم یہ جانتے ہو کتنوں کا حج قبول ہوا ہے, یہ جانتے ہو کہ کس کا نہیں ہوا ہے, تو یہ بھی جانتے ہو کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے وہ کون ہے. کہا یہ وہ شخص میں تو نہیں ہوں. ان دونوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارا نام مالک بن دینار ہے. کہا نہیں آپ وہ نہیں ہے جس کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا ہے. کہا آخر وہ ہے کون؟ اتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں سوائے ایک کے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا, وہ کون ہے؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں اس کا نام عبد الرحمن بن شیران ہے, جس کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. کہا کہ مقام لے گئے, کہا فلاں جگہ پر اس کا خیمہ لگا اور یہ اس کے خیمے کا نمبر ہے. خیمے سب ایک سے ہوتے ہیں لگتے ہیں, غالباً مینار کے میدان میں جب خیمے لگتے ہیں تو حاجی جی میں نے پوچھا سب کے ایک وائٹ خیمے ہوتے ہیں لیکن وہ نمبر لگا ہوتا ہے, نمبر سے پہچانا جاتا ہے. فلاں خیمے کا یہ نمبر ہے, اس کا یہ خیمہ ہے, جائیے اور پوچھ لیجیے وجہ کیا ہے. حضرت مالک بن دینار سے رہا نہیں گیا, وہ پوچھنا ضرور چاہتے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا, میں بھی تو جا کر دیکھوں. حضرت مالک بن دینار دوڑتے ہوئے اس خیمے کی جانب جاتے ہیں. خیمے کے باہر جیسے خیمے کے نمبر کو دیکھتے پہچان لیتے یہی خیمہ ہے. خیمے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ اندر کوئی ہے, اندر سے آواز آتی ہے اندر آ جاؤ. جیسے کہ حضرت مالک بن دینار اس خیمے کے اندر پہنچتے ہیں, عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں کیا یہی بتانے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے؟ کہ یہی بتانے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ حضرت مالک بن دینار سکتے کی حالت میں آپ خاموش ہو گئے کہ میں نے ابھی آ کر کچھ کہا بھی نہیں ہے, میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں اور یہ مجھے نہیں جانتا ہے,
میری ملاقات پہلی ہے، لیکن اسے یہ کیسے معلوم کہ یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اے عبد الرحمن بن شیران، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے معلوم کہ میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے؟ آخر تجھے یہ کیسے معلوم ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں اے مالک بن دینار سنو، بات صرف اب کی نہیں ہے، صرف ایک حج کی نہیں ہے، اللہ پچھلے 6 حج کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ 7واں حج ہے جو اللہ نے قبول نہیں کیا، 7واں حج میرا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جس طریقے سے آپ آئے اسی طریقے سے اتنے ہی وقت ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا مالک بن دینار اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا، اتنا کہتا اور چلا جاتا ہے۔ آپ بھی اسی وقت آئے کہ یہ بتانے آئے تھے کہ ہاں بے شک یہ بتانے آیا تھا، لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ تیرے حجوں کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں وجہ جاننا چاہتے ہو؟ آخر آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں۔ کہا آپ کرتے کیا ہے؟ کہا کہ میں نبی کی حدیث سے بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں نبی کی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آج تک یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی ہے، یہ راز ہے، راز جو میرے دل کے اندر دبا ہوا ہے، آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ راز کیا ہے، آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں اے حضرت مالک بن دینار سنو سنو، میری والدہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، اس لیے اللہ میرے حجوں کو قبول نہیں کر رہا۔ کہاں ملیں گے تمہاری ماں؟ کہا کہ میری ماں بھی حج کرنے آئی ہے، بولو سبحان اللہ، ماں بھی حج کرنے آئے ہوئے ہیں، ہر سال ماں حج کرنے آتی ہے میری۔ کہا کہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے؟ کہا کہ فلاں جگہ جائیے اور دن میں نہ جانا، رات میں جانا، دن میں جائیں گے خیمہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کیونکہ خیمے کا نمبر مجھے بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں اس خیمے تک نہیں پہنچا۔ کہا کہ پھر تلاش کیسے کریں گے؟ اتنے سارے خیمے لگے ہوتے ہیں، ہزاروں خیمے ہوتے ہیں، ان خیموں میں ہم تلاش کیسے کریں گے تمہاری والدہ؟ نام بتائیے۔ کہ نام بھی کہاں تک پوچھتے ہر خیمے میں جائیں گے؟ کہا کہ پھر کیسے پہنچیں گے؟ کہا کہ دن میں نہ جانا، آدھی رات گزر جائے تب جانا، بولو سبحان اللہ۔ مائیں نیک ہوتی ہیں نا تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمائیے، حضرت مالک بن دینار سے عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں اے مالک بن دینار، آدھی رات کے بعد جانا، جب دنیا سو رہی ہو، دنیا محو استراحت ہو، ہر کسی کے خیمے میں سناٹا ہو، ہر کسی کے خیمے میں اندھیرا ہو، سوائے ایک خیمے میں صرف چراغ چل رہا ہوگا، سارے خیموں کے چراغ بجھے ہوئے ہوں گے، ایک خیمے میں چراغ چل رہا ہوگا، اس خیمے کے اندر سناٹا نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی، اس خیمے سے آدھی رات کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، وہی میری ماں کا خیمہ ہوگا، وہی میری والدہ کا خیمہ ہوگا۔ اب توجہ فرمائیے میرے پیارے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بیٹے ابو بکر صدیق پیدا ہوتے ہیں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بیٹے عمر فاروق اعظم پیدا ہوتے ہیں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو یاد رکھو بیٹے عثمان غنی بنتے ہیں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں بیٹے حیدر کرار بنتے ہیں، جب ماں باپ علی اور فاطمہ جیسے ہوتے ہیں تو بیٹے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی ہندوستان کا راجا معین الدین اجمیری بنتا ہے، جب ماں باپ نمازی ہوتے ہیں، جب ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹا سمندروں کا شہنشاہ حاجی علی بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی بدائیوں کا سلطان العارفین چھوٹے بڑے سرکار بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی تاج الفہول عبد القادر بدایونی بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کوئی فرد کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی مفتی اعظم ہند بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی حامد رضا بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی تحسین ملت بنتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کوئی اختر رضا سے تاج الشریعہ بن کے چمکتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں کوئی عالم بنتا ہے، ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کوئی مفتی بنتا ہے، ماں باپ نیک ہو کوئی حافظ بنتا ہے، ماں باپ نیک ہو بیٹا نمازی بنتا ہے، باپ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، یقین ہے ایک نہ ایک دن بیٹا بھی نماز پڑھنے جائے گا۔ ضرورت ہے خود کو بدلنے کی، ہم خود کو بدل دیں اولاد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم خود اولاد کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، جھوٹ پتہ ہے کیسے؟ بڑے بڑے آدمی انجانے میں ایسا کر بیٹھتا ہے، کیسے؟ اس سے کوئی آدمی آیا جس کا ادھار آ رہا ہے، کسی کو ادھار آ رہا ہے، کوئی قرض آ رہا ہے کسی کا، دروازے پہ اگر آیا، اگر وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے سن لی کہ ارے فلاں قرض دار آ گیا قرض لینا، جیسے اس نے آواز دی تو وہ بچے کو بھیجتا ہے کہ جا اور جا کے کہہ دے کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے گھر پہ موجود ہے،
بڑے چھوٹا ہے وہ لیکن سمجھدار ہے، عقل اللہ نے اسے بھی دی ہے. وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا گھر میں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کہہ دے کہ گھر پہ نہیں ہے. اور بیٹے بھی ماشاءاللہ کچھ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اب بچے تو بچے ہیں، بچے نے بھی جا کے یہ کہہ دے کہ ابا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، پاپا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. بچے تو بچے، اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تہذیب دو، اچھا کردار دو، تاکہ دنیا جب تمہاری اولادیں راستے سے گزرے تو دنیا یہ نہ کہے کہ یہ کسی اور کا بیٹا نہیں، اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی یہ کسی مسلمان کا بیٹا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اچھی تہذیب دو یار، اچھا تمدن دو، اچھا کردار دو. ضرور نہیں کہ عالم بنا دو، ضرور نہیں کہ مفتی میں کہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو اختیار ہے، کم از کم اتنا تو علم دو کہ وہ جان سکے ہمارا دین ہے کیا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا. کسی کو نہیں معلوم، بڑے بڑے اچھے نہیں معلوم کہ بزرگوں کا صحیح طریقہ کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. کوشش کریں پڑھنے کی. مسجدوں میں، مدرسوں میں، آج ہر جگہ مدرسے موجود ہیں، ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کبھی 1 گھنٹہ دن میں نکالے مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کے اور ان سے پوچھے کہ روز اگر ایک مسئلہ بھی پوچھ لو گے نا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کی عزت کم ہو جائے گی، نہیں، آپ کی عزت بڑھ جائے گی امام کی نظر میں. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی کسی مسجد کا امام ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آ کے پوچھے تو واقعی اس کی عزت میں نظروں بڑھ جائے. کیسے کہ یار کم از کم اس نے دین کا علم سیکھنے کے لیے کچھ تو پوچھا، کچھ بھی پوچھ لیں کہ آپ صاحب نیت کا صحیح طریقہ کیا ہوگا آج یہ بتا دیں. کل کو یہ پوچھ لو کہ امام صاحب جتنے فرائض ہیں ان میں سے آج ایک بتا دو، نماز میں جتنے فرض ہیں ان میں سے آج ایک بتا دو. کل دوسرا پوچھ لیا، پرسوں تیسرا پوچھ لیا. اگر ایک بار میں سب پوچھ لو گے تو نہیں رہیں گے ذہن میں. ایک ایک کر کے روز اگر پوچھو گے نا اور ذہن میں بٹھاؤ گے تو انشاءاللہ ہر چیز آ جائے گی. ضرورت ہے عمل کرنے کی. بولو سبحان اللہ. کہا کہ ٹھیک ہے ماں کے پاس آپ آدھی رات گزری. حضرت مالک بن دینار بیتاب ہے کہ اس ماں سے ضرور ملنا ہے مجھے، کہ جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کے ساتھ حج قبول نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اس ماں سے ضرور ملوں گا جا کر. آدھی رات گزری. حضرت مالک بن دینار، المختصر کر رہا ہوں، حضرت مالک بن دینار توجہ فرمائیے، خیمے کی جانب پہنچے ہیں. حضرت مالک بن دینار خیمے میں پہنچ گئے. آپ نے تلاش کیا تو مل گیا. ایک ہی خیمے کے اندر چراغ جل رہا تھا، ہر خیمے کے اندر سناٹا تھا، سب لوگ سو رہے تھے سوائے ایک خیمے کے. ایک خیمے میں چراغ جل رہا تھا، اس خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. آپ سمجھ گئے کہ ہونا ہو یہی عبد الرحمان بن شیران کی ماں کا خیمہ ہے. آپ اس خیمے کے قریب گئے. قریب جانے کے بعد آواز دی کہ اندر آ سکتا ہو. کہا کہ کون ہے؟ بوڑھی آواز، ایک بوڑھی عورت. بوڑھا آواز ہے کون ہے؟ کہا کہ میں مالک بن دینار ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. کا اندر تشریف لے آئی. بوڑھی عورت، اس نے اپنے چہرے سے پلو کو نیچے کر دیا، چہرے کو ڈھک دیا. جیسے ہی پہنچے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مائی جانتی ہے میں کیوں آیا ہوں؟ کہا کہ نہیں مجھے معلوم، بتائیے آپ کیوں آئے؟ کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا ایک بیٹا ہے جو حج کرنے آیا. کہا اچھا، آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی ہم اپنے بیٹے سے ناراض ہیں. بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، اتنا بیٹا ہے چاہے کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے یار. ماں تو معاف کر دیا کرتی ہے. ماں کے اندر وہ دل ہوتا ہے، باپ کے کلیجے کے اندر کو وہ دل ہوتا ہے. بچے چاہے جتنا ہی ظلم کر لے، جتنا ہی ظلم کر لے. آج شہروں میں اور گاؤں میں تو نہیں ہوتا، شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ ہاؤس بنے ہوتے ہیں جہاں پر بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے. ایک شہر سے باہر ایک اچھا گھر بنا ہوتا ہے جہاں پر ماں باپ کو لوگ جب ان سے خدمت نہیں ہو پاتی ہے تو وہاں جا کر ماں باپ کو جمع کر دیتے ہیں. ایسے وہاں جا کر ماں باپ کو جمع کر دیتے ہیں اور وہاں پر جو فیس ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن خدمت کرنا گوارا نہیں ہوتی. ایک شخص اپنے باپ کو لے کر گیا. زیادہ وقت نہیں، 10 منٹ اور پوری کر دوں بات. یار مہینے کی راتیں سوتے رہتے، تھوڑی دیر اور جاگ لیجیے نبی کی خاطر، نبی کی باتوں کی خاطر کہہ دے سبحان اللہ. ایک شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر وہاں آیا اولڈ ہاؤس میں. جو فیس تھی وہ جمع کر دی اس نے، مہینے پہ فیس بیچتا رہا لیکن ملنے نہیں جاتا تھا. مہینے بیت گئے. ایک دن اولڈ ہاؤس سے خبر آئی کہ آپ کے والد کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے. ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ دن کے مہمان ہیں، جتنی خدمت کرنا ہے کر لیجئے، پھر موقع نہیں ملے گا. اب بیٹے نے جب اتنا سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ زیادہ دن چھوڑیے، کچھ ہی دن رہ گئے اور چلے جائیں گے دنیا سے. اللہ، ایسی بھی اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں وہ باپ اولاد کی خاطر محنت کرتا ہے.
مشقتیں اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی کھاتا ہے اولاد کی خاطر، لوگوں سے لڑتا ہے اولاد کی خاطر، لوگوں کو مارتا ہے اولاد کی خاطر، جھگڑا بھی کرتا ہے اولاد کی خاطر، ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں اولاد کی خاطر، لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ انہیں بوجھ لگنے لگتے ہیں، ماں باپ انہیں بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ ایک ماں باپ مل کر 5 بیٹوں کو پال لیا کرتے ہیں، لیکن 5 بیٹوں سے ایک اولاد، ایک ماں باپ نہیں پالے جاتے ہیں، ایک ماں باپ کو نہیں کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا دستور، یہ ہے دنیا کی تاریخ، یہ ہے دنیا کا طریقہ۔ اللہ جب جیسے ہی وہ بیٹا اولڈ ہاؤس میں پہنچا ہے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، باپ اپنی کھٹیا سے اٹھنا چاہتا لیکن اٹھ نہیں مل رہا ہے، اٹھنا چاہتا لیکن اٹھ نہیں مل رہا ہے۔ وہ باپ تو باپ ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹا اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا ہے۔ تو نرسیں آتی ہیں، آنے کے بعد اس کے باپ کو اٹھاتی ہے، ویل چیئر پہ بٹھا دیتی ہے۔ جب ویل چیئر پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اب جیسے ہی وہ بیٹا اپنے باپ کو لے کر جا رہا ہے تو اس باپ نے کہا تھا، بیٹے کیا میری آخری خواہش پوری کر سکتا ہے؟ کیا آخری خواہش پوری کر سکتا ہے میری؟ اب بتائیے اب بس کیا آخری خواہش ہے؟ کہ میری آخری خواہش ہے کہ جس جگہ سے تم مجھے لے کر جا رہا ہے نا، جس روم میں یہاں پر میں رہ رہا ہوں، اس گھر کے اندر، اس گھر کے پنکھے خراب ہو گئے، اس اولڈ ہاؤس کے پنکھے خراب ہو گئے، چل نہیں رہے۔ گرمی کے موسم میں مچھر بھی کاٹتے ہیں، بیٹا پریشانی ہوتی ہے گرمی لگتی ہے، تو بس ایک میری خواہش پوری کر دے، یہاں کے پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ یہاں کے دیکھیں کتنا بڑا اس کے اندر، یہاں کے پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ اللہ جب اس بیٹی نے سنا تو حیران ہو، کب حضور میں ابا میں کرا تو دوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ اب یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے، میں آپ کو یہاں دوبارہ لے کر نہیں آؤں گا، آخر آپ ایسا کیوں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس باپ کا جملہ سنو، اس باپ نے کہا، بیٹے جس طریقے سے آج تو مجھے لے کر آیا ہے، اسی طریقے سے کل تیری اولاد تجھے یہاں لے کر آئے گی، کل تجھے تیری اولاد یہاں لے کر آئے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس تکلیف سے میں نے زندگی گزاری یہاں پر، اسی تکلیف سے میرے بیٹا بھی زندگی گزارے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ظلم بھی کرتے ہیں تب بھی ماں باپ ان کے لیے رحم کی دعا کرتے ہیں، بچے ان کو مارتے بھی ہیں پھر بھی ماں باپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی شان ہوتی ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہوتا ہے۔ پیارو، اگر ماں باپ ناراض تو سب کچھ ناراض کا۔ کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ جی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ کیا وجہ؟ کہ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی؟ جانتی ہیں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بیٹے کے نہ حجوں کو قبول کیا ہے، ایک نہیں 7 حج اللہ نے قبول نہیں کیے ہیں، اور نہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہے، نہ اس کے روزے قبول ہو رہے ہیں، کوئی عبادت و ریاضت قبول نہیں ہو رہی اس کی۔ آپ اپنے بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ آپ تو ماں ہے نا، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے۔ اس ماں نے کہا، ٹھیک ہے اگر تم اتنا کہتے تو لے آؤ میرے بیٹے کو، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، کافی سالیں ہو گئی اس کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، اس کے چہرے کا دیدار نہیں ہوا ہے، لے کر آئیے۔ حضرت مالک بن دینار بولے، جلدی سے اس کے بیٹے کو لے کر جاتا ہوں، کیونکہ آج میری وجہ سے کسی کے حج قبول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی یار یہی کام کیا کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو تو کیا کرو وہ کام، کسی اپنی ذات سے جو بھی فائدہ کر سکو کسی کو پہنچاؤ۔ کچھ کام نہیں آنے والا یار، یہی چیزیں کام آئیں گی میدان محشر میں اگر کسی کی مدد کی ہے۔ اس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار دوڑتے ہوئے عبد الرحمن بن شیران کے خیمے میں پہنچے۔ عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ پکڑا، لیکن ہاتھ نہیں آیا، ہاتھ میں نہیں آیا، صرف آستین ہاتھ میں آئی۔ کہا کہ ہاتھ کہاں ہے آپ کا؟ ایک ہاتھ نہیں ہے میرا، نظر اٹھا کر دیکھی، ایک آنکھ بھی نہیں ہے آپ کی، لیکن نہیں میری ایک آنکھ ہے۔ دوسرا ہاتھ کہا کہ ٹھیک ہے اس موضوع پر بعد میں کریں گے، جلدی چلو تمہاری ماں تمہیں معاف کرنے والی ہے، جلدی چلو ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، جلدی چلو ماں تمہاری تمہیں معاف کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ فرمائیے میرے پیارے، تاریخ بتاتی ہے حضرت مالک بن دینار عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ پکڑ کر ماں کے خیمے کے قریب لے کر پہنچے ہیں۔ جیسے خیمے کے قریب پہنچے ہیں، عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں، مائی میں تیرے بیٹے کو لے کر آیا ہوں، اے ماں میں تیرے بیٹے کو لے کر آیا ہوں، دیکھ تو صحیح تیرا بیٹا عبد
الرحمان آیا ہے، دیکھ تو صحیح تیرا بیٹا عبد الرحمان نوشیران آیا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے مالک بن دینار اسے یہاں سے واپس بھیج دو، نہ میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں، نہ میں اس کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، اس کو میرے سامنے مت لانا، میں بہت اس سے ناراض ہوں۔ حضرت مالک بن دینار سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، کون سی امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے؟ اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود حقیقی، اے وحدہ لا شریک، اے پروردگار عالم، ابھی ابھی میں ان کے پاس سے گیا تھا، انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے کو لے آؤ میں انہیں معاف کر دیں گی، لیکن چند ہی منٹوں میں واقعہ پلٹ گیا، پورا پاسا پلٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اب اس کی ماں منع کرتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور عبد الرحمان کو باہر چھوڑتے ہیں، خیمے کے اندر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس ماں سے کہتے کیسی تو ماں ہے، تیرا بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے، بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تیری وجہ سے تیرا بیٹا جہنم میں چلے گا، تیری وجہ سے تیرا بیٹا جہنم میں جائے گا، تو بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ کہا کہ جان تو معاف کیوں نہیں کر رہی؟ کہا کہ میں یہی تو جستجو میں ہوں، یہی تو پوچھنے آیا تھا، کون سا اتنا بڑا گناہ ہے جو تیرے بیٹے نے کر دیا ہے؟ کون سی بے ادبی ہے جو تیرے بیٹے نے کر دی ہے؟ کیوں معاف نہیں کرتی؟ کہا کہ سننا چاہتے ہو تو دیکھو، اس ماں نے اپنے چہرے سے پلو کو اٹھا دیا ہے، اس ماں نے اپنے چہرے سے دوپٹے کو اٹھایا ہے، جب دوپٹے کو اٹھایا ہے تو اب حضرت مالک بن دینار نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ کیوں کر لیا چہرہ پیچھے؟ اس ماں کا آدھا چہرہ جلا ہوا ہے، آدھا چہرہ جلا ہوا ہے، آستین اوپر کرتی ہے تو پورا ہاتھ جلا ہوا ہے، ایک ہاتھ پورا جلا ہوا ہے، اور آپ کا کہتے ہیں صرف چہرہ اور ہاتھ ہی نہیں، اے مالک بن دینار آدھا جسم میرا جلا ہوا ہے، اور جیسے چہرہ ہٹایا ہے اس چہرے پر ایک آنکھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صرف ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ موجود نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی حضرت مالک بن دینار پوچھتے مائی بتا تو صحیح آخر اس بات کا اس واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ کیا تیرے بیٹے نے کیا؟ کیا اس سے تیرے بیٹے کا تعلق ہے؟ کہا ہاں ہاں اسی سے میرے بیٹے کا تعلق ہے۔ کہا پوری بات سمجھائیے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا کہ سنو، مہینہ رمضان کا تھا، سبحان اللہ بولا، بڑا پوتر، بڑا پاک، بڑا صاف ستھرا مہینہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اس مہینے بھی آج نوجوان کچر کچر کچ کے کھاتے گھومتے ہیں پوری گلیوں کے اندر۔ ایک مہینہ آتا ہے، تم اس میں اللہ کی عبادت کر لو یار۔ وہ بھی تم سے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا مہینہ بھوکا رہو، صرف ایک ٹائم بھوکا رہنا دوپہر میں، صبح کو کھا لو شام کو کھا لو، دوپہر میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، سبحان اللہ بولا۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، اچھی بات بہت اچھی بات۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر جو ہے، کینسر جب ہوتا ہے انسان کو، اس کا علاج بہت کم ہے، لوگ کہتے ہیں اب ہو نکلا اس کا علاج، لیکن دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ جب بیماری دیتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی شفا بھی اتارتا ہے، سبحان اللہ بولا۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے موت کے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب کینسر ہوتا ہے ایک ہی علاج ہے اس کے صحیح ہونے کا، مطلب کہ انسان کو سال میں کم از کم ایک مہینہ، کتنے؟ ایک مہینہ کم کھانا کھانا چاہیے، یعنی کہ ایک وقت کھانا کھا لے گزارا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو جسم کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں، کچھ ایسے کیٹاڑو ہوتے ہیں جسم کے اندر، جو اس کینسر والے کے جب اسے کھانا نہیں ملتا ہے، ان کیٹاڑوؤں کو، ان جراثیم کو جب کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ اس کینسر کو کھا جاتے ہیں، اس کینسر کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے باہر میرے مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے تم پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اسی لیے فرض کیے ہیں، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، واللہ جو ایک مہینے کے مکمل روزے رکھے گا، آج ایک عقیدہ اور ایک دعویٰ دے کر جاتا ہوں، انشاءاللہ اس شخص کو کبھی کینسر نہیں ہوگا، کبھی کینسر جیسی بیماری اس شخص کو نہیں ہو سکتی ہے جو ایک مہینے کے روزے رکھے گا۔ اب توجہ فرمائیے، کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا وقت ہونے والا تھا، افطار کا وقت ہونے والا تھا، یہ میرا بیٹا عبد الرحمان گھر میں داخل ہوا، پیر ٹکمگا رہے تھے، پیر لڑکھڑا رہے تھے، میں نے دیکھا ہو سکتا ہے ایک بچے کے پیر میں کچھ ہو گیا،
جیسے ہی میں یہ قریب آیا، قریب آنے کے بعد بولا ماں مجھے کھانا چاہیے، ابھی افطار نہیں ہوا، کھانا چاہیے، روزہ نہیں رکھا، کھانا چاہیے، کہ بیٹے افطار کا وقت ہونے والا ہے، کچھ دیر کے بعد میرے ساتھ ہی کھانا، کہ نہیں مجھے کھانا چاہیے۔ قریب آیا، ماں نے منہ پر اور ناک پر ہاتھ رکھا، بیٹے تو اتنے پاک مہینے میں شراب پی کر آیا ہے؟ عبد الرحمن شراب کو ہاتھ لگایا، اتنا پاک مہینہ، اتنا پوتر مہینہ، اتنا صاف ستھرا مہینہ جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، تو ایسے مہینے میں شراب پی کر آیا ہے؟ میرے بیٹے یہ حرام ہے، حرام، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کیا ہے، اللہ نے قرآن میں جوئے کو حرام کیا ہے، اللہ نے قرآن میں خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ بیٹا یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کو حرام میں سے ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو نے شراب پی، اتنا کہا ہی تھا، اتنا کہا ہی تھا، بیٹے تجھے اب کھانا نہیں ملے گا، جا میرے گھر سے چلا جا، میرے گھر سے نکل جا۔ ماں نے اتنا کہا، بیٹے نے ایک تماچا ماں کے گال پر مارا، ایسا تماچا ماں کے گال پر مارا، ایسا تماچا مارا تھا، بوڑھی ماں تھی، اس ماں کی آنکھ باہر نکلتی ہے، باہر نکل کر گر گئی۔ ماں اٹھ کر پھر کھڑی ہوتی ہے، ماں نے کہا، بیٹا کہتا ماں کھانا دے مجھے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، آج تجھے کھانا نہیں دوں گی، تو چاہے کتنا ہی ظلم کر لے۔ پھر اس نے میرے ایک اور تماچا مارا تھا، جب دوسرا تماچا مارا ہے تو برابر میں تندور چل رہا تھا، جب تندور چل رہا تھا اس تندور میں جا کر میں گری تھی، جس کی وجہ سے میرا آدھا جسم جل گیا تھا، آدھا جسم میرا جل گیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا اسے بیٹے کو معاف کیا جائے گا؟ کیا اسے بیٹے کو معاف کیا جائے گا؟ حضرت مالک بن دینار تاریخ بتاتی ہے، خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمن تو معافی کے لائق نہیں ہے، عبد الرحمن بے شک تجھے تیری ماں ٹھیک ہے، تجھے معاف نہیں کر رہی ہے، صحیح ہے جو تیری ماں تجھے معاف نہیں کر رہی ہے، ایسا سلوک ماں کے ساتھ تو نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ سے اف تک نہ کہو، تو نے مارا ہے ماں کو، تو نے ہاتھ اٹھایا ماں پر، قرآن کہتا ہے ماں باپ سے اف تک نہ ہو، تو نے ماں کو تندور کے اندر پھینک دیا، ماں کی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنتے ہیں آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ عبد الرحمن رو رہے ہیں، کہا کہ اے مالک بن دینار، ماں کی سن لی، اب اس بیٹے کی بھی تو سن لے، اے مالک بن دینار اس بیٹے کی بھی تو سن لے۔ کہا ہاں بتائیے تیری کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بتا تیرا ہاتھ کدھر گیا؟ تیری آنکھ کہاں؟ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب شراب کا نشہ اترا تھا، اگلا دن جب ہوا تھا، میں اٹھا تھا اور ماں کی یہ حالت میں نے دیکھی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا، اتنا ظلم کیا میں نے، اپنے اتنے کوڑے مارے ہیں خود میں نے، اتنے کوڑے مارے، اور میں نے جس ہاتھ کی وجہ سے جس کی وجہ سے ماں کی آنکھ نکلی ہے، میں نے وہی آنکھ اپنی نکال دی ہے، جو ماں کی آنکھ نکلی تھی میں نے بھی دیکھو اپنی آنکھ نکال دی ہے، اور جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ ہی میں نے اکھاڑ دیا ہے، وہ ہاتھ ہی میں نے کٹوا دیا ہے۔ اب بتاؤ، میں رب سے توبہ کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں روتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں، لیکن جب تک میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوگی، میرا رب بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا، میری ماں مجھے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار جب اتنا دیکھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ پکڑا ہے اور ماں کے قدموں میں جا کر ڈال دیا ہے، جب بیٹا ماں کے قدموں میں پہنچا ہے، اور حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، اے مائی اپنے بیٹے کی حالت تو دیکھ لے، جس ہاتھ سے اس نے مارا تھا وہ ہاتھ اس نے کٹوا دیا ہے، جو آنکھ تیری نکلی تھی وہ آنکھ اس نے نکلوا دی ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور دنیا ہی میں نہیں، اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہی تیرا بیٹا جہنم میں جلے گا، تیرے نہ معاف کرنے کی وجہ سے۔ تو معاف کر دے گی، تیرا بیٹا تیرے بیٹے کو رب معاف کر دے گا، اللہ معاف فرما دے گا، اگر تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا یار ماں تو ماں ہوتی ہے، کب تک دل نہیں پلٹتا ماں کا؟ جیسے ہی ماں نے اپنے بیٹے کی حالت دکھی ہے، اٹھا کر کھڑا کیا ہے، بیٹا کھڑا ہوا ہے، ادھر ماں کے سینے سے بیٹا لگا ہے، ماں نے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے خالق و مالک، ایک ماں کی ممتا تجھ سے دعا کر رہی ہے، ایک ماں کی محبت تجھ سے دعا کر رہی ہے، اے میرے مولا تیری بندی تجھ سے دعا کر رہی ہے، اے میرے پروردگار میرے بچے کو اپنے حبیب کے صدقے میں میرے بیٹے کو معاف فرما دے، میں نے بھی اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابھی دعا سے ہاتھ نیچے بھی نہیں آتے، دعا سے ہاتھ نیچے بھی نہیں آتے، اتنے میں دو لوگ آتے ہیں، بولو سبحان اللہ، وہی دو لوگ آئے جو سب سے پہلے ملے تھے مالک بن دینار کو، جیسے کہ وہ دو لوگ خیمے کے باہر آئے، کیا مالک بن دینار اندر ہے؟
تشریف باہر لائی. حضرت مالک بن دینار باہر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہی دو لوگ ہیں جو باتیں کر رہے تھے اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں, کتنوں کا اللہ نے حج قبول کیا ہے, سوائے ایک کے سب کا حج قبول ہو گیا. کیا آپ وہی دونوں ہیں؟ کہا ہاں ہاں. کہا کہ آپ کو کیسے معلوم میں یہاں ہوں؟ کہا ہم نے ہی آپ کو یہی بھیجنے کے لیے, اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے, آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے ہم انسان نہیں ہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں. بولو سبحان اللہ, ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اور عبد الرحمان کو جا کر خوشخبری دے دو, یہاں اس کی ماں نے اسے معاف کیا ہے, ادھر رب نے معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور رب نے صرف معافی نہیں کیا ہے, اللہ نے اس کے حج کو بھی قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. صرف ایک حج نہیں, پچھلے 6 حجوں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. یہ ماں باپ کی شان ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک شاعر کہتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا. اس سے اچھا میرے پاس کوئی شعر نہیں ہے آپ کو سنانے کے لیے, اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ماں سے بڑھ کر, اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ بولیے, کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. اور جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, انسٹاگرام پر والو, جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا.